جہاں دوسری جماعتوں پہ بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں ابتدائی میں کہ ہم ایک نظریاتی پارٹی ہیں، نظریاتی جماعت ہے، دین کی ہم ترقی پسند تشریح کرتے ہیں، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم معیشت ہے، اور ہم اقتدار میں آنے کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اندرون ملک یا بیرون ملک، ہم اپنے عوام میں جاتے ہیں۔ اور اس والی جو اس وقت مہم چل رہی ہے، اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے چیئرمین، ہمارے کو چیئرمین اور آصفہ بیوی اس وقت عوام کے بیچ میں اس منشور کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ شاید ہمیں دیکھ کے تھوڑی بہت کا اپنے سڑی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے بنیادی ہے کہ ہم ایک نظریاتی پارٹی ہیں، ہم استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مساوات ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کو چند ہاتھوں کے بجائے ہم گردش میں رکھنا چاہتے ہیں۔ گڈ گورننس ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ملک سے بے روزگاری، غربت، جہالت اور بیماری کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سرکاری وسائل مختص کیے جائیں، کچلے ہوئے طبقات کو اوپر لایا جائے، ان کے جو آئینی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہماری جد و جہد ہے یا جو ہماری قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ جو شہادتیں ہماری قیادت نے اور ہماری کارکنوں نے برداشت کی ہیں ان نظریات کے لیے اور کچلے ہوئے طبقات کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے جو استحصالی طبقات ہیں انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہیں، اور ان جماعتیں بنانے کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جگہ جگہ سے جو بھی بااثر افراد ہیں، پیسے والے افراد، اثر رکھنے والے افراد، ان کو اٹھا کے جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی جماعت ہے۔ ان کا نہ کوئی نظریاتی بیس ہوتی ہے، نہ کوئی سیاسی نظریہ ہوتا ہے، نہ کوئی معاشی نظریہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی تنظیم ہوتی ہے۔ آج جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک عرصے سے تنظیم موجود ہے، نچلی سے نچلی سطح پہ، میرے خیال سے کسی ایک دو پارٹیوں کو چھوڑ کے کسی پارٹی کی وہ نہیں ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا منشور ہے اس کی بنیاد بھی انہی نظریات پر رکھی گئی ہے جو ہماری پارٹی کے بنیادی اصول ہیں، اور جو ریاست کی طرف سے جو بھی خدمات کی جاتی ہیں، سبسڈی وغیرہ، اس میں ہم نے یہ اصول پیش نظر رکھا ہے کہ یہ تمام جو تائید ہے، یہ تمام جو خدمات ہیں، یہ براہ راست بینیفیشریز تک پہنچے اور درمیان میں کوئی مڈل مین نہ ہو۔ بالکل جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا کہ خاتون خانہ کو براہ راست یہ امداد دی جاتی تھی، اسی طریقے سے اب ہم دیگر پروگرام بھی لائے ہیں جن کی کہ میں ذکر کروں گا، کہ جس میں مڈل مین بیچ میں نہیں ہے، اور جتنی بھی اسٹیٹ سبسڈیز ہیں وہ براہ راست دی جا رہی ہیں۔ جو غیر آئینی وزارتیں مرکز میں بنائی گئی ہیں 17 کے قریب، 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن ہونی تھی نہیں ہوئی، اور متوازی وزارتیں بنا لی گئی ہیں، اور اس پہ جو کچھ خرچہ ہو رہا ہے
اس کو بھی ختم کر کے اور یہ جو کوئی 328 یا 330 بلین کا خرچہ ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو 10 نکات دیے تھے ان کو ہمارے منشور میں مرکزیت حاصل ہے، اور یہ 10 نکات ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز ہو کہ کھوکھلا وعدہ کر لیا گیا ہو، بلکہ یہ تمام کے تمام پرفارمنس بیسڈ ہیں کہ جو ہم صوبہ سندھ میں جہاں ہماری حکومت تھی کرتے رہے ہیں، ہم اس کو پورے پاکستان کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 5 سال میں تنخواہیں دگنی کیسے کر دیں گے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو 2022-23 میں منیمم ویج 25,000 کا تھا، اسے ہم نے اگلے بجٹ کے اندر 35,000 کر دیا، یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو تھیں 1 سے 16 گریڈ تک وہ 35% ہم نے بڑھائیں، 16 گریڈ سے اوپر ہم نے 30% بڑھائیں، پینشنوں کے اندر پھر 18% کا ہم نے اضافہ کیا۔ پھر یہ کہ جو ہماری گرین ڈیل ہے، کیونکہ اس وقت جو خطرات ہیں ہمیں وہ ماحولیاتی بہت خطرات ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات اپنی جگہ ہیں، لیکن ماحولیات کے بہت خطرات ہیں ہمیں، اور ہم سب اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ جب آدھے سے زیادہ سندھ جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پختونخوا کے بڑے بڑے علاقے تباہ ہوئے تھے، بلوچستان بہہ گیا تھا، اور پھر جو ابھی ستلج کے اندر سیلاب آیا اس نے سرائکی علاقے میں جو تباہی مچائی، تو ان خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خطرات براہ راست غریب کو اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو تباہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پچھلے سال کے بجٹ کے اندر جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں 72% کا اضافہ کیا۔ 406 بلین کا بجٹ تھا جس کو کہ ہم 700 بلین پہ لے گئے۔ اس میں باہر کی امداد بھی شامل تھی، لیکن اس کو ہم جو 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں باقاعدہ این یونیورسٹی سے ایک ڈیزائن بنوا کے کہ کس قسم کی فاؤنڈیشن ہوگی، کتنی پلنتھ رکھی جائے گی، وہ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام ہم نے شروع کیا۔ جو 20 لاکھ مکان بنانے ہیں اس میں سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 3,20,000 مکانات اس وقت تک بن چکے ہیں۔ تو اگر چیئرمین بلاول 30 لاکھ مکانوں کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا بنانا جو ہے وہ دشوار ہوگا، لیکن تباہی کے پیش نظر یہ ہمیں کرنا ہے۔ 68,000 مکان بلوچستان کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، یا جو ہمیں 21 لاکھ غریبوں کے مکانوں پہ سولر پینل لگانے تھے، اس میں سے 2 لاکھ ہم لگا چکے تھے اگست تک، اور وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور یہ جو بل آتے ہیں بجلی کے ان سے نجات پا چکے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو 300 یونٹ مفت دینے کی بات کی گئی ہے، تو ہم 100 یونٹ تو اسلام کوٹ تحصیل میں ابھی سے مفت دے رہے ہیں۔ ہر چند کے جو 3,600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے کوئلے سے، اس کی پیداواری لاگت اس وقت 3.5 روپے فی یونٹ آ رہی ہے، لیکن وہ سب کی سب کسی دوسرے صوبے کو جا رہی ہے، ہمیں استعمال کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ گریڈ نیشنل گریڈ میں وہ ساری جاتی ہے، لیکن ہم نے 150 میگا واٹ کی سولر پلانٹ اسلام کوٹ میں لگا دی، اور 100 یونٹ وہاں پہ 5,000 سے زیادہ گھرانوں کو وہ مفت دیے۔ تو پھر اگر
ہر انڈسٹریل زون کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے یا ہر ضلع کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے. میں نے اور سلیم مانڈی والا نے سینٹ میں متفقہ قرارداد پاس کرائی تھی انڈسٹریل زونس کے لیے. قیادت نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ بڑا اچھا آپ نے ریزولوشن دیا ہے، لیکن عوام کو جو ہے عام آدمی کو کیا اس سے فائدہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سولر پارک ہر ضلع کے اندر لگنے چاہیے. اب یہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلیم کا، مفت تعلیم کا معاملہ ہے، تو 30,000 اسکول ہمارے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، جن کی مرمت اس وقت جاری ہے. کوئی 312 ارب کا ہم نے سندھ کا یہاں بجٹ رکھا ہے. بڑی تعداد کے اندر اساتذہ رکھے گئے ہیں، لیکن مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا جو ہے، ایک وقت کی غذا، کیونکہ جو اسٹنٹنگ ہے، میل نیوٹریشن ہے، اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. آرٹیکل 25(a) کے اوپر مکمل عمل درآمد کر کے، کیونکہ تعلیم وہ چیز ہے کہ جو مساوات پیدا کرتی ہے اور غریب کے بچے کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ امیر کے بچے سے آگے بڑھ سکے. مڈل اسکول اور ہائی اسکول زیادہ سے زیادہ مسافت 60 منٹ کی ہم نے رکھی ہے اپنے منشور کے اندر. لیکن اچھا، صوبائی جو HEC ہے، اس میں گزشتہ سال ہم نے 25 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص کیے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 65 ارب جو مرکز کی HEC ہے وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے لیے رکھ رہی ہے، اور ہم نے 25 ارب رکھے ہیں پورے صرف سندھ کے لیے. صحت کے شعبے میں جو کام ہو رہا ہے، NICVD جو کام کر رہا ہے، اور NICVD کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 5 سال کے اندر 3,28,000 مریض NICVD میں دوسرے 3 صوبوں سے آئے. صرف پنجاب سے 85,000 مریض آئے گزشتہ 5 سال کے اندر. تو ان مریضوں کو، جن کو کہ کئی سو کلومیٹر لایا جاتا ہے یہاں پہ علاج کی سہولت دینے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک یہ جو ہمارا پروگرام ہے NICVD کا یا NICH کا یا SIUT کا، یا جو سائبر نائف کے ذریعے ہم کینسر کا علاج سندھ میں کر رہے ہیں، تو اگر سندھ کی صوبائی حکومت یہ تمام کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر صوبائی حکومتیں بھی مرکزی حکومت کے تعاون سے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو ہر جگہ جو ہے وہ صحت کی سہولت مفت عالمی معیار کی وہ دی جا سکتی ہے. گمبٹ کے اندر ہم 650 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. دنیا میں 40-50 لاکھ روپے اس ایک آپریشن کے لیے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے اپنے وسائل کو ٹھیک طریقے سے خرچ کر کے گمبٹ میں 15 دیگر ملکوں کے بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن آخر کیوں یہ سہولتیں ہم دوسری جگہ نہیں دے سکتے؟ میں نے BISP کا ذکر کیا کہ جس میں براہ راست ہم جو ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچاتے رہے ہیں. دنیا بھر میں اس پروگرام کو مانا جاتا ہے. تو ہم کسان کارڈ، جس کے ذریعے کسان براہ راست اچھا بیج خرید سکے، کھاد خرید سکے، اپنے فیلڈ کی لیبلنگ کرا سکے. مزدور کارڈ، کہ جس میں مزدوروں کے لیے جو بھی، اول تو مزدور ہمارے مینیفیسٹو میں جو بھی محنت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، گھر کے اندر جو ملازم آدمی رکھتا ہے، وہ تک ان کو بھی وہی حقوق ہم دینا چاہتے ہیں اور وہی بینیفٹس دینا چاہتے ہیں EOBI کے دوسرے. اور وہ صرف انہیں رجسٹر کرانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم محنت کش مزدور ہیں، اور یہ تمام سہولتیں اور تمام حقوق ان کو حاصل ہوں گے. یوتھ کارڈ کا چیئرمین بلاول بار بار ذکر کرتے ہیں. سال بھر تک ایک وظیفہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے
روزگار ڈھونڈ لیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حقوق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں ہم نے کچھ اہم اصلاحات کی ہیں. ایک تو آرٹیکل 38D، جس میں روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کو جسٹسیبل بنا رہے ہیں ہم منشور کے اندر کہ اگر کسی شہری کو یہ نہیں مل رہے تو وہ عدالت میں جا کے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ہمارے لیے ریاست یہ انتظام کرے. اسی طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے ججوں کی تقرری کا ایک فیصلہ کیا تھا، سائن کیا تھا، جس کو کہ رد کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں کوشش کی ہم نے کہ آ جائے، لیکن پھر 19ویں ترمیم لائی گئی. امینڈمنٹ لایا گیا 175A، جس میں ججوں کی تقرری جو تھی وہ چیف جسٹس کا ایک دائرۂ اختیار بن گیا. اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہماری عدلیہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. جو پوائنٹ 3 تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس میں ایک وفاقی آئینی عدالت تھی کہ جس میں ہر صوبے کی مساوی نمائندگی، جج صاحبان ہر صوبے سے مساوی ہوں گے. تو آج جو یہ سیاسی اور آئینی کیس سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کیسز کو سننے کا محترم جج صاحبان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ لے گی. پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کے لیے جو قانون دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک ایک طریقے سے IMF کا ادارہ بن گیا، اور آج آپ کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی 22% اور 25% کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرض لے رہی ہے اور بہت بڑا قرض کا ایک بوجھ چھوڑ کے جا رہی ہے. تو اس پہ نظر ثانی اس ایکٹ کے اوپر کرنی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک جو ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اس کا بھی رخ عوام کی طرف موڑنا ہے اور اس کی پالیسیز کو عوام کی طرف موڑنا ہے. تو یہ جو ہیں بہت سارے جو حقوق ہیں، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، آئینی حقوق عام آدمی کے، وہ ہمارا یہ منشور جو ہے اس کے اندر ضمانت دی گئی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 نکات پہ چل کے اور ملک کے غریب کی حالت سدھار سکتے ہیں، اگر ہم جہالت کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں. دوسری جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ چلتے ہوئے کارخانے بیچے اور ان کو بند کر دیا گیا. ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پروگرام ہے کہ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بند کارخانوں کو نجی شعبے کے اندر بھی چلایا جائے گا. اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تھرپارکر کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ کوئلے کا ہے وہ اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے سندھ حکومت نے 54% سرمایہ ٹیبل پہ رکھا، اس کے بعد نجی شعبہ ساتھ آیا، اور آج تھرپارکر میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 3.5 روپے یونٹ جو ہے، ہم نے ایئرپورٹ بنایا ہے اسلام کوٹ کا، خود بنایا ہے. وہاں سے پیکنگ اور شنگھائی باقاعدہ پروازیں جاتی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی اور اسلام کوٹ کے درمیان بار بار PIA کو ہم نے کہا کہ پرواز شروع کریں، انہوں نے نہیں کہا، مانے اس بات کو. اب ایک تھر ریلوے وہ بھی بنا رہے ہیں ہم، اور اس کے ذریعے جو ہمارا کوئلہ ہے وہ $37 فی ٹن کی قیمت میں پاکستان کے ہر کونے میں سپلائی کیا جائے گا. آج $400 فی ٹن کے حساب سے درآمد کیا جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ قرضہ لیا جائے اور درآمد کو بڑھایا جائے، ہم جو
ہمارے قومی وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ سی پیک کا راستہ ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو مغربی روٹ ہے پختونخوا اور بلوچستان سے جو گزرتا ہے، تاکہ پسماندہ علاقے جو ہیں ان کی ترقی ہو۔ وہ پنجاب میں سے لے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال میں 2-3 مہینے تو دن میں ٹریفک چلنا ان سڑکوں پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہیں پہ سرمایہ کاری کی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہر چیز نہیں آ سکتی۔ 64 پیج کا ہمارا یہ ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے، لیکن آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے جن کے ذریعے بہت سے نکات ہم اس کے واضح کر سکیں گے۔ طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اس منشور کے پیج نمبر 11 پہ جہاں آپ نے مزدوروں کا ذکر کیا ہے، اس میں شاید میری نظر میں نہیں آیا ہوگا تو بتانا چاہوں گا، پاکستان میں ایک ہمارا جو مزدور طبقہ ہے جس کا جو کہ لاکھوں کی تعداد ہے، وہ ہے ماہی گیر، وہ ماہی گیر جو کہ مچھلیوں کا شکار کرتے جی ہیں، ماہی گیری، ماہی، تو اس کا اس منشور میں ذکر نہیں ہے، اور ماہی گیر نہیں، وہ آپ اگر آگے دیکھیں گے تو ایگریکلچر کے فروغ میں اور لائیو اسٹاک کے فروغ میں ماہی گیری کا ایک دوسرا یہ کہ ان کو آج تک مزدور بھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیبر لا کا جو حقوق ہے وہ ان کو ابھی تک موثر نہیں۔ چانڈیو صاحب، اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں گے تو ہر محنت کش کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزدور کی حیثیت سے رجسٹر کرائے، یونین بنائے۔ اسٹوڈنٹ یونین کا بھی اس میں ہے کہ یہ ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، مزدور یونین کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ انہی سہولتوں کا حقدار ہو جو لیبر لاس کے تحت دوسرے مزدوروں کو ملنے گا۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اب جیسا کہ الیکشن بھی چل رہی ہے، الیکشن میں دیکھا یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس بات پہ زور دیتا ہے کہ عورتوں کو خاص طور پہ ایڈجسٹ کرے، اس کا ایک ریشو بھی انہوں نے رکھا ہے۔ یہ جو مخصوص سیٹس کا ایشو ہے جس میں عورتیں اور اپنا اقلیت کیا جاتے ہیں، پہلے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی سمیت دیگر پارٹیاں بھی جو مخصوص نشستیں ہیں عورتوں کی، وہ اپنے کارکنان کو دینے کی بجائے جو ووٹ بینک رکھنے والے وڈیرے ہیں ان کی بہنوں بیویاں ان کی عورتوں کو دے رہے ہیں یہ نشستیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک عرصے سے جنرل الیکشن کے اندر خواتین کو ٹکٹ دیتی رہی، اور خدا کے فضل سے وہ خواتین جیتتی بھی رہی ہیں۔ اس دفعہ ایک بہت بڑا بریک تھرو کیا ہے، اور وہ پختونخوا کے علاقے سے بنو کی سیٹ پہ ایک خاتون الیکشن لڑ رہی ہیں، سویرا بی بی، جو کہ مذہباً مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ وہ ان کے والد ہندو تھے، ان کی والدہ کرسچین تھیں۔ ڈاکٹر سویرا، ڈاکٹر سویرا ہاں، پرکاش، ڈاکٹر سویرا، جو سویرا پرکاش لڑ رہی ہیں الیکشن، اور اس بات کی تمام دنیا میں پذیرائی کی جا رہی ہے۔ تو انتخابات کی حد تک تو یہ ہے کہ ہماری خواتین بہت ایکٹیو رہی ہیں، اور جن کو کہ ریزرو سیٹس دی جا رہی ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں۔ یعنی آپ اگر سندھ کی اٹھائیں گے، جو 28 نام دیے ہیں، ان 28 میں سے 25 نام وہ ہیں کہ جو کارکن ہیں پارٹی کی، اور بجائے اس کے کہ ہم کارکنوں کو جنرل الیکشن میں ڈالیں، خواتین کارکنوں کو، ان کے حقوق کی ہم حفاظت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے اوپر، یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس قابل ہوں گی کہ جنرل الیکشن کے اندر آ سکیں۔ لیکن اس کے اندر ایک جو منشور کو آپ مطالعہ کریں گے تو خواتین کے اوپر ایمپاورنگ آف ویمن کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں تو جو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں سیلاب زدگان میں، اس میں خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ جو BISP کے تحت امداد دی جاتی ہے وہ خاتون خانہ کو دی جاتی ہے۔ تو یا جو ہماری ہاریانی اسکیم تھی جس کے اندر زمین دی گئی، وہ بھی جو ہے وہ خاتون کو دی گئی۔ تو خواتین کو ہر طریقے سے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ایمپاور کرنا وہ ہمارا طاہر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو آپ 300 یونٹ بجلی دینے کی بات کر رہے ہیں، جی، بہت سارے اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ اس پہ آپ عمل نہیں کر سکیں گے، اس کی وجہ ایک تو IMF کے جو شرائط ہیں بجلی کے حوالے سے وہ بڑے ٹف ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے بجلی، وہ ایک الگ سوال ہے، اور اسلام کوٹ کے چند سو گھروں کا تجربہ پورے ملک
बजट आप कैसे दे सकते हैं? देखिए, हमारे इस पूरे मंशूर में IMF का या बैरूनी इमदाद का जिक्र नहीं है। हम जो अपने कुदरती वसाइल हैं उनको तरक्की दे के और अपने जो अफरादी वसाइल हैं उनको तरक्की दे के हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक 300 यूनिट का सवाल है, तो एक जो हमारी प्लेट है सोलर प्लेट 350 वाट की जो आम होती है, जो कि 21 लाख घरानों पे लगानी है, वो एक महीने में 120 यूनिट बनाती है। और वो 120 यूनिट इस वक्त भी जिन घरों पे वो लग चुकी है सोलर प्लेट, वो उनको मुफ्त मिल रहे हैं। तो और उसके बाद जिस वक्त आप बनाते हैं हर ज़िले के अंदर सोलर पार्क और बिजली आप वही 4 रुपये में पैदा करते हैं और 7-8 रुपये के अंदर उसको फ़रोख्त करते हैं, तो उसके अंदर इतनी ज़ायद बिजली पैदा हो जाती है कि आप जो है वो 300 यूनिट गरीबों के घरों को आप दे सकें। अब आप देखें 3600 मेगावाट हम 3.5 रुपये की एक यूनिट पर बना रहे हैं। अब आप जिस वक्त जमपीर से गुज़रते हैं तो कोई 2700 मेगावाट वहाँ रिन्यूएबल्स के ज़रिए पैदा हो रही है। फिर हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं जो हमने मैनग्रोव्स पे काम किया है या फॉरेस्ट्री पे काम किया है, और ये तमाम के तमाम हम 300 यूनिट 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं। गरीब घर में 50-60 यूनिट में काम चल जाता है, लेकिन 300 यूनिट हमने इसलिए रखे हैं कि उनके पास कम से कम 200 यूनिट बच जाए, जिससे वो कोई कॉटेज इंडस्ट्री 4 मशीनें डाल के कपड़े सीने लगें या कोई प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करने लगें, या जो एक नई टेक्नोलॉजियाँ और नए तरीके आ रहे हैं, तो उनके पास न सिर्फ ये हो कि वो बिजली के बिल देने से बच जाएं, लोड शेडिंग से बच जाएं, बल्कि वो उस जो बिजली है उसको इस्तेमाल भी कर सकें। और मैं आपको दिल्ली की मिसाल दूंगा। केजरीवाल दिल्ली के अंदर बिजली का बिल ही नहीं दे रहे, सनतों को, लोगों को, सबको बिजली फ्री मिल रही है। जिस वक्त केजरीवाल की जमात जीती यहाँ ईस्ट पंजाब के अंदर, तो उन्होंने 300 यूनिट हर घर के लिए फ्री करी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सूरज हिंदुस्तान में चमक रहा है वो हमारे यहाँ भी चमक रहा है। विंड ज़रा सी हमें ज़्यादा मिल गई है जमपीर कॉरिडोर के अंदर, जिसमें हम 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है जनरेट करने का। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, नई सोच को लाना और उसका रुख गरीब की तरफ मोड़ना, ये हमारी बुनियाद है। 300 यूनिट कोई मसला नहीं है। वो जो 100 यूनिट इस्लाम कोर्ट की तहसील में दिए जा रहे हैं, वो भी उस बिजली से नहीं दिए जा रहे जो हम कोयले से पैदा कर रहे हैं। वो एक अलग से 150 मेगावाट की एक सोलर प्लांट लगाई गई और उससे ले ज़रा सा अगर ज़ोर से जी स्टेट ओन्ड और स्टील मिल अकेली नहीं है, PIA भी है, दूसरी चीज़ें हैं। ये दूसरी जमातें जो हैं वो इनको बेचना चाहती हैं। एक जमात ऐसी है जो खुद ख़रीदना चाहती है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी बेच नहीं रहे, ख़रीद रहे हैं। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को फिर पूरी कोशिश की गई मुस्लिम लीग की तरफ से, मोहतरम खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे, कि स्टील मिल की ज़मीन जो है उसको फ़रोख्त किया जाए। और हुकूमत सिंध ने इसकी मज़ाहमत की। मैंने भी सेनेट के अंदर और यहाँ मुराद अली शाह साहब ने कि हम 1 इंच भी ज़मीन उसकी जो है वो हम फ़रोख्त नहीं होने देंगे। इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए, और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा स्टील मिल की, बल्कि इस वक्त निजी शोबे के अंदर 8000 इंडस्ट्रियाँ बंद हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए कि इसमें
हुकूमत अपना सरमाया डाले, पार्टनर्स आएँ और फिर इन तमाम यूनिटों को, ये जो हमारा रोज़गार देने का प्रोग्राम है इसकी बुनियादी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बड़े बड़े मंसूबे पब्लिक सेक्टर के अंदर शुरू किए, हमारा पोर्ट कासिम बना, हमारा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बना, हमारा कामरा कॉम्प्लेक्स बना, हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स बना, वो उस वक्त जीडीपी का 12% इन्वेस्ट किया जा रहा था इसके अंदर। इस वक्त 2% से भी कम इन्वेस्ट किया जा रहा है जीडीपी का, और वो भी इन्वेस्टमेंट चाइना का ज़्यादा आया है और उससे हम यहाँ तक पहुँचे। और अगर और पीछे जाऊँ मैं तो लियाकत अली ख़ान ने आज़ादी के 4 माह बाद वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्डर किया कि और 2 साल बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इफ्तिताह किया। आज वहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है और हर किस्म के वेंडर्स आपको वहाँ मिलेंगे। लियाकत अली ख़ान ने 1950 के अंदर PIDC बनाई पब्लिक सेक्टर के अंदर, और PIDC ने 94 आलीशान मंसूबे, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था, वो कायम किए पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये पब्लिक सेक्टर से सरमायाकारी करना, ये हमारी मईशत का एक बुनियादी नज़रिया है कि हम इंडस्ट्रीज़ कायम करेंगे, जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाएंगे और पब्लिक सेक्टर से सरमायाकारी करेंगे। और हम थर की जो कामयाबी है उसकी भी वजह यही बताते हैं कि 20 साल मियाँ नवाज़ शरीफ ने इसको रोके रखा कि जी बाहर से आएंगे सरमायाकार, बाहर से कोई नहीं आ रहा। अगर आप ख़ुद अपना सरमाया लगाने को तैयार नहीं हैं तो बाहर से कोई नहीं आएगा। 54% जिस वक्त हुकूमत सिंध ने टेबल पे रखी, तो हमारे जो कौमी बैंक हैं वो मुतवज्जा हुए, दूसरे एनग्रो और दूसरी कंपनियां मुतवज्जा हुई, और उन्होंने बाकी रकम इक्विटी के अंदर लगाई, ये देख के कि हुकूमत 54% ख़ुद लगा रही है। और जिस वक्त वो अभी मंसूबा शुरू भी नहीं हुआ था पूरे तौर पे, काम शुरू हो गया था, कोयला निकल नहीं रहा था, जिस वक्त ये पोजीशन आई तो फिर बैरूनी सरमायाकार मुतवज्जा हुए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम माइनिंग के अंदर भी सरमायाकारी करेंगे और हम जो है वो बिजली घरों के अंदर भी सरमायाकारी करेंगे। तो आपको मियाँ साहब इज़ पुटिंग द इकनॉमिक पिरामिड ऑन इट्स हेड, और वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है कि कर्ज़ा मिल जाएगा, बाहर से सरमायाकारी आ जाएगी। नहीं, हमें जो हमारे पास इस वक्त है उसी को काम में लाके और आगे बढ़ना है। और ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है। हम वसाइल के एतबार से अगर हम सिंध के अंदर इतना कुछ कर सकते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक।